آج ہم ایک ایسے نام پر بات کر رہے ہیں، ایک ایسی شخصیت جس نے کشمیر میں خاص طور پر نوجوانوں میں موسیقی کے ذریعے ایک نئی آواز پیدا کی۔ ہم بات کر رہے ہیں ایم سی کیش، کشمیر's founding voice of rap۔ Meet 20-year-old artist Roshan Elahi, popularly known these days in Indian Kashmir as MC Cash. MC Cash کا نام کشمیر میں ہپ ہاپ میوزک کی بنیاد رکھنے والوں میں آتا ہے، اور یہ صرف گانے نہیں تھے، آپ سمجھے کہ یہ ایک دور کی، ایک نسل کی، ایک احساس کی کہانی تھی، خاص طور پر 90s میں پیدا ہونے والی نسل کی۔ بالکل، یہ صرف موسیقی نہیں، یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ مقصد صرف یہ نہیں کہ وہ کون تھے، بلکہ یہ کہ ان کی موسیقی نے کشمیر کے کلچر پر کیا اثر ڈالا۔ جی، اور وہ آج بھی اتنے اہم کیوں ہیں، سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیسے ایک نوجوان نے، وہ بھی ایک اتنے مشکل ماحول میں، ریپ کو اپنی آواز بنایا، کشمیر کی آواز۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سوچئے 1990 کا سری نگر، وہاں روشن الہی پیدا ہوئے۔ وہ وقت کشمیر کے لیے بہت، آپ کہہ سکتے ہیں، غیر یقینی تھا، شورش کا دور تھا۔ یقیناً، اور یہ جو پس منظر ہے نا، بتاتے ہیں کہ ان کی سوچ، ان کی شاعری پر اس کا بہت گہرا اثر پڑا۔ یہ زمین تھی جس پر ان کا فن پنپا۔ That you represent your streets and I represent the stories that come from my street. ان کا ذاتی تجربہ نہیں تھا، نہیں، یہ اجتماعی احساسات تھے جنہیں وہ شاید زبان دینا چاہتے تھے۔ پھر اسکول کا زمانہ آیا، برن ہال اسکول، تقریباً 2007 کی بات ہوگی۔ انہیں ہپ ہاپ کا شوق ہوا۔ یہ وہ وقت تھا جب کشمیر میں یہ چیز نہیں تھی۔ جی ہاں، نہیں تھی، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے صرف مغرب کی نقل نہیں کی، انہوں نے باہر کے ریپ سے، عالمی ہپ ہاپ سے متاثر ہو کر اسے کشمیر کی اپنی ایک پرانی روایت لادی شاہ کے ساتھ ملانے کی کوشش کی۔ لادی شاہ وہ کیا ہے؟ لادی شاہ کشمیر کی ایک لوک روایت ہے، اس میں طنز و مزاح کے انداز میں گیتوں یا کہانیوں کے ذریعے سماجی تبصرے کیے جاتے ہیں۔ اوہ، تو یہ تو بڑا دلچسپ امتزاج ہوا، مغرب کا ریپ اور کشمیر کی لوک روایت۔ بالکل، یہی انفرادیت تھی۔ انہوں نے ایک ایسا راستہ بنایا جو جڑوں سے بھی جڑا تھا اور نیا بھی تھا۔ وہ صحیح معنوں میں کشمیر میں ہپ ہاپ کی پہلی اصلی مستند آواز بنی۔ ایک نیا باب شروع کیا انہوں نے۔ جی، ثقافتی تاریخ میں وہ صرف گا نہیں رہے تھے، وہ ایک نسل کی شناخت، ان کے جذبات، مایوسیاں، خواب، ان سب کو زبان دے رہے تھے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ذریعے کشمیری نوجوانوں کو اظہار کا ایک نیا طاقتور ذریعہ ملا؟ جی بالکل، خاص طور پر جو 90 کی دہائی والے نوجوان تھے نا، ان کے لیے انہوں نے محسوس کیا کہ اچھا، ریپ میوزک یہ ہمارے اندر جو کچھ چل رہا ہے اسے باہر لا سکتا ہے، وقار کے ساتھ۔ ہاں، وقار اور طاقت کے ساتھ۔ یہ صرف ٹائم پاس نہیں رہا، یہ ایک طرح سے خود کو پہچاننے اور اپنی بات کہنے کا ذریعہ بن گیا۔ اور پھر آیا ستمبر 2010، وادی میں بہت بے چینی تھی، نوجوانوں کی ہلاکتیں ہو رہی تھیں۔ جی ہاں، مشکل وقت تھا، اور اسی دوران ایم سی کیش نے اپنا وہ مشہور گانا ریلیز کیا، I protest. I protest, I will throw stones and never run. I protest until my freedom is gone. Remembrance. وہ گانا سمجھے کہ اس وقت کشمیر کے نوجوانوں کے دل کی آواز بن گیا۔ اس کے بول تھے I protest against the things you done. I protest until my freedom has come. یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ ایک نسل کی آواز تھی، ایک چیخ جو خاموشی توڑ رہی تھی۔ اور اس گانے کے پھیلنے کا طریقہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ انٹرنیٹ تو اتنا عام نہیں تھا تب۔ ہاں، خاص طور پر کشمیر کے حالات میں۔ یہ بلوٹوتھ سے، میموری کارڈ سے ایک فون سے دوسرے فون میں گیا، وائرل ہو گیا۔ جی، دیکھتے ہی دیکھتے پورے کشمیر میں نوجوانوں کا ترانہ بن گیا۔ یہ اس بات کی مثال ہے کہ جب روایتی راستے بند ہوں تو لوگ کیسے نئے راستے نکال لیتے ہیں۔ لیکن اس مقبولیت کی، اس جرت کی کوئی قیمت بھی تو ادا کرنی پڑی ہوگی۔ بالکل، گانا مشہور ہونے کے کچھ ہی عرصے بعد حکام نے مبینہ طور پر ان کے اسٹوڈیو پر چھاپا مارا۔ You know what happened after my first song came out? They raided my studio. اس واقعے نے انہیں خاموش نہیں کیا، بلکہ ان کے کردار کو اور پختہ کر دیا۔ وہ صرف ایک آرٹسٹ نہیں رہے، وہ ایک علامت بن گئے۔ جی ہاں، ایک علامت، ایک ایسی آواز جو مشکل حالات میں کم سے کم وسائل کے ساتھ، بغیر کسی کمرشل سپورٹ کے، سچ بولنے سے نہیں ڈرتی۔ You represent your streets and I represent the stories that come from my streets.
वो इस बात का सबूत बन गए कि आवाज को दबाया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता। आई प्रोटेस्ट तो एक पहचान बन गया, लेकिन उनका काम सिर्फ इसी तक महदूद नहीं था। बीनीथ दिस स्काई का जिक्र है, जिसे श्रीनगर की पहली हिप हॉप वीडियोस में शुमार किया जाता है। And even if for your life you try to do what's right, they will murder you and put an end to your plight. वो सिर्फ ऑडियो नहीं, विजुअल मीडियम भी इस्तेमाल कर रहे थे। फिर वन यंग कश्मीर, उसमें नौजवानों को उम्मीद दिलाने, उन्हें बाइख्तियार बनाने का पैगाम था। तो ये जाहिर करता है कि उनकी मौसीकी में सिर्फ एहतजाज नहीं था, बल्कि तामीर का पहलू भी था। उनका एल्बम रेबल रिपब्लिक भी था, और लिसन माय ब्रदर। Why you selling your soul for some gold, my brother? Why you ready to give up what you hold, my brother? लिसन माय ब्रदर में इत्तेहाद, याददाश्त, जिद्दोजहद की बातें थी। और फिर 2016 में एक गाना आया लाइक अ सूफी। ये भी एक दिलचस्प तजुर्बा था। ये उनकी फनी वसत दिखाता है। द लेटर नामी गाने का भी जिक्र मिलता है। My regards, soliciting your prayers. Muhammad Maqbool Butt, August 7th, 1981, Tihar Jail, New Delhi. तो ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जो सिर्फ एक बागी रैपर की नहीं, बल्कि एक गहरे सोचने वाले फनकार की है। मजमून में ये भी लिखा है कि उन्होंने दूसरे कश्मीरी फनकारों जैसे अलिफ बैंड है, अली सैफुद्दीन है, इनके साथ मिलकर काम किया। इससे कश्मीर में इंडिपेंडेंट हिप हॉप को तकवीयत मिली। बिल्कुल, वो सिर्फ अपना नहीं सोच रहे थे, वो एक पूरी कम्युनिटी, एक सीन बना रहे थे। एक तरह से वो इस पूरी तहरीक के लिए रहनुमा जैसे बन गए। मुर्शिद का दर्जा रखते थे, आप कह सकते हैं। वो नए लड़कों की हौसला अफजाई करते थे, उन्हें सिखाते थे। वो सिर्फ गाने नहीं, एक पूरा माहौल बना रहे थे कश्मीर में नई मौसीकी के लिए। लेकिन फिर इतनी मकबूलियत 2013 के बाद वो अवामी मंजर से कुछ पीछे हट गए। ऐसा क्यों हुआ? कई वजूहात बताई गई हैं। सिक्योरिटी का दबाव तो था ही, स्टूडियो पर छापे के बाद शायद दूसरे स्टूडियोज भी घबराने लगे काम करने से। जी, फिर उस वक्त कश्मीर में आज़ाद रैप म्यूजिक के लिए कोई मालियाती निज़ाम, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था। परफॉर्म करने की जगहें खासकर उनके अंदाज की म्यूजिक के लिए बहुत कम थी। तो ये अमली मजबूरियां थी? ये सिर्फ मजबूरी नहीं थी, शायद एक सोचा समझा कदम भी था। ये गायब होना नहीं था, बल्कि शायद अपने उसूलों पर, अपनी आवाज की सच्चाई पर समझौता करने से इनकार। I'm against injustice, I'm against oppression, I'm against massacres, rapes, I'm against everything called wrong. एक तरह से वकार के साथ पीछे हटना, ताकि शोर शराबे से दूर रहकर अपनी बात की अहमियत बरकरार रख सकें। ये एक बहुत अहम नुक्ता है कि खामोशी भी कभी-कभी एक बयान होती है। शायद ऐसा ही था, लेकिन ये खामोशी उनकी मिरास को खत्म नहीं कर सकी। कश्मीर की वो नस्ल जो 90 की दहाई में पैदा हुई, उनके लिए MC कैश आज भी एक लेजेंड है। उन्हें एक बानी समझा जाता है, एक रहनुमा, एक ऐसा फनकार जिसने वादी के दुख दर्द को, उम्मीदों को, उलझनों को अपनी मौसीकी में ढाल दिया। वो सिर्फ रैपर नहीं थे, वो उनके अपने थे, उनकी अपनी आवाज। उस नस्ल के लिए MC कैश से पहले का रैप और MC कैश के बाद का रैप था। जी, इसका मतलब ये है कि उन्होंने कश्मीर में रैप की तारीफ ही बदल दी, उसे एक नई सिमत दी। उनसे पहले शायद लोग रैप को बाहर की चीज समझते हों, नकल समझते हों। उन्होंने उसे मकामी रंग दिया, कश्मीर के हालात से जोड़ा। उन्होंने साबित किया कि रैप सिर्फ अमेरिका की सड़कों की कहानी नहीं, बल्कि कश्मीर की गलियों की आवाज भी बन सकता है। Long live Kashmir, one voice, one soul, one vision, one dream, and one mother to hold. आज तो नए कश्मीरी फनकारों के पास बेहतर टेक्नोलॉजी है, स्टूडियोज हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं। क्या MC कैश की मिरास अब भी उनके लिए अहम है? बिल्कुल है। टेक्नोलॉजी वसाइल ठीक हैं, लेकिन MC कैश ने कश्मीरी हिप हॉप में जो रूह फूकी थी ना, जो जज्बा था, उसे बेमिसाल समझा जाता है। वो सिर्फ टेक्निक नहीं थी, वो एक सच्चाई थी जो उनकी मौसीकी से आती थी।
کشمیر سے ان جیسا اچھا ریپ یہ ان کے اثر کی گہرائی بتاتی ہے کہ ان کا تعلق سننے والوں سے کتنا ذاتی تھا. انہیں آج بھی لوگ بہت محبت سے، فخر سے یاد کرتے ہیں. تو وہ عوامی منظر سے ہٹ گئے لیکن لوگوں کے دلوں سے نہیں گئے. بالکل، خاص طور پر ان نوجوانوں کے دلوں سے جنہوں نے ان کی موسیقی میں اپنی کہانی دیکھی. Who gives all to the streets, life to them dreams, to pass to the seeds, defender of the weak, that's a freedom fighter, that's a freedom fighter, اور that's a آج بھی freedom fighter. جو لوگ کشمیر کے حالات پر گہری نظر رکھتے ہیں، سوچتے ہیں، ان کے لیے ایم سی کیش ایک اہم حوالہ ہیں. ان کے گانے آج بھی سنے جاتے ہیں، شاید اس لیے کہ ان میں وقت اور حالات سے بالاتر کچھ سچائیاں ہیں. ایک ایمانداری ہے، ایک آواز ہے جو آج بھی گونجتی ہے. تو اگر ہم ان کے پورے سفر کو دیکھیں کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ یہ ہمت کی کہانی ہے، ہمدردی کی، یقین کی. یہ مثال ہے کہ کیسے ایک شخص اپنی آواز سے اپنی اصلیت پر قائم رہ کر حالات پر اثر انداز ہو سکتا ہے. یہ لچک، مقصد اور اپنی جڑوں سے جڑے رہنے کی کہانی ہے. وہ صرف ایک موسیقار نہیں، ایک حقیقی ثقافتی رہنما تھے. The Jhelum is beautiful. So beautiful, man. I could write poems about it, but do you know how many body bags were fished out MC of کیش Jhelum? صرف ایک ریپر نہیں تھے. انہوں نے ایک مشکل ماحول میں ایک نئی صنف کی بنیاد رکھی، ایک پوری نسل کو آواز دی، ان کے جذبات کا اظہار کیا اور کشمیر کی ثقافت پر ایک گہرا نہ مٹنے والا نشان چھوڑا. ایم سی کیش کا درجہ وہ بھی آج کل کے جو بڑے مشہور بالی ووڈ ریپرز ہیں، سنگرز ہیں، ان سے بھی اونچا کیوں مانا جا رہا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ ایم سی کیش میں وہ ساری صلاحیت تھی کہ وہ بالی ووڈ جا سکتے تھے، وہاں نام کما سکتے تھے. بالکل، وہ چاہتے تو بالی ووڈ میں کشمیر کی نمائندگی کرتے، پیسہ کماتے، ٹیلنٹ تو تھا ان میں. صحیح. انہوں نے سمجھوتا کرنے کے بجائے وفاداری کا انتخاب کیا. آخری دم تک اپنے لفظ پر، اپنے اصول پر قائم رہے. یہی چیز، یہی اصول پسندی، یہی ثابت قدمی، یہی ایم سی کیش کو وہ سب سے اونچا درجہ دیتی ہے. بالکل، کہ فنکار کی عظمت صرف فن میں نہیں ہوتی بلکہ اس کے کردار میں، اس کے فیصلوں میں اور خاص طور پر اصولوں پر سمجھوتا نہ کرنے میں بھی ہوتی ہے. کہ ان کے لیے فنکار کی پہچان صرف گانے یا شہرت نہیں بلکہ اس کا اخلاقی موقف، اس کا کردار بھی ہے. ایم سی کیش کی میراث صرف ان کے گانوں تک نہیں ہے بلکہ وہ ایک مثال بھی قائم کر گئے ہیں کہ بھئی ذاتی فائدے کو اصولوں پر قربان کیا جا سکتا ہے. آخر میں ایم سی کیش کو پیارے لیجنڈ کہہ کر خراج تحسین پیش کرتے ہیں. شکر گزاری، عزت، سلامتی کا پیغام ہے. آگے بھی ہم سچ کے ساتھ چلیں گے. اگر یہ داستان دل کو چھو گئی تو 1000 داستان کو فالو کریں اور ویڈیو شیئر کرنا نہ بھولیں، کیونکہ کہانیوں کا مقصد صرف سنانا نہیں ہوتا، کبھی کبھی وہ جگانا بھی ہوتا ہے. Fighting and resisting till a day will come to pass when the last will be first and the first will be last. We are cursed for oppression, a hush for the tyrant. The voice of resistance will never stay silent. We're stronger than before, got the jaw at our feet. Motivated till the end, ain't no stopping, no retreat. There will never be submission, so there'll never be defeat. We will rise, yes, we will rise in the streets like